رب العزت نے ہم اہل پاکستان پر جو یہ خطہ پاکستان کی صورت میں جو کرم اور فضل فرمایا ہے، اگر اسی نعمت کے بدلے میں ہم میں سے ہر شخص اگر اس خطہ سرزمین پاکستان کے چپے چپے پر بھی سجدہ کرے نا، پھر بھی ہم اس پاکستان کی نعمت کا صحیح معنوں میں شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے آزادی، جس کے متعلق کہا گیا کہ آزادی کا ایک سانس 1000 سال کی غلامی کی زندگی سے وہ سانس زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت نے آزاد مملکت، اسلامی مملکت اور اسلام کے نام پر معرض وجود میں آنے والی دنیا کی دوسری مملکت پاکستان عطا فرمائی ہے۔ ہم 70 سالوں سے ہر سال 14 اگست کو جھنڈے لگائے، ڈانس کیا، شرابیں چلی، بے حیائی کے پروگرام منعقد کیے، اللہ رب العزت کی ناشکری کی، کھلم کھلا اللہ رب العزت کے قانون اور شریعت کو چیلنج کیا، بدکاری، ہر قسم کے گناہ اس دن اور رات کو کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے پاکستان کی آزادی کا معاذ اللہ حق ادا کر دیا۔ ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ رب العزت کسی نعمت پر شکر ادا کرنے کا ہمیں شریعت کیا درس دیتی ہے، ہمیں کیسے کرنا چاہیے۔ دوسرا کہ جو قومیں جنہیں اللہ رب العزت نے ایسی کمال والی ریاست، ایسی کمال والی سرزمین، ایسا بکمال خطہ عطا کیا گیا ہے، تو اس قوم نے اگر اللہ رب العزت کی اس نعمت کی ناشکری کی، اللہ رب العزت ان قوموں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے۔ اور اگر ہم اپنے 70 سالہ اپنے اس پاکستان کی زندگی پر بھی غور کرنا، اور ہم اپنے آج کے دور پر بھی اپنے آپ پر بھی غور کریں کہ ہم کس زندگی سے گزر رہے ہیں، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ قصور یہاں تک ہمارا جو ہم پہنچ چکے ہیں، ذلت، پستی، رسوائی کی زندگی میں ہم سب برابر کے شریک ہیں۔ اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، یہ قانون ضابطہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے، یعنی جو بھی تم پر میں کرم کروں، جو نعمت دوں، تم پر انعام اور اکرام کروں، میرے اہل ایمان بندے اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں گے، لازیدنکم، میں اس نعمت کو اور بڑھاتا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم اس نعمت کی ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے اور کفران نعمت کرو گے، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب دیکھیں یہاں اللہ رب العزت نے کوئی یہ نہیں ذکر کیا کون سا عذاب ہے، فرمایا میرا عذاب بڑا سخت ہے، مطلق عذاب کا ذکر کیا۔ پچھلی قوموں میں کئیوں کو اللہ رب العزت نے عذاب دیے، اس میں پوری پوری بستیوں کو الٹا، کئیوں کے چولوں سے چشمے جاری کیا، عذاب سیلاب آیا، طوفان آئے، طرح طرح کے عذاب انہیں مبتلا غرق کیا۔ لیکن اللہ رب العزت اس ضابطے میں، اس قانون میں، اس قاعدہ کلیہ میں فرمایا کہ اگر تم میری نعمت پر شکر ادا کرو گے، میں اس نعمت کو بڑھاؤں گا، زیادتی کروں گا۔ اب اللہ رب العزت کی زیادتی، کتنی زیادتی کیا ہو سکتی ہے، مالک کریم کی زیادتی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد مالک نے فرمایا کہ اگر تم میری نعمت کی ناشکری کرو گے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر ایک اور مقام پر رب کریم نے فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اور اللہ کو کیا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس کا شکر ادا کرتے رہو، اگر تم اس پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ ایک اور مقام پر پھر فرمایا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ رب عزت کی وہ ذات ہے
کہ جو شکر کرنے والوں کو جانتی ہے. اور ایک اور مقام پر میرے رب نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرا شکر ادا کرنے والے میرے بندے تھوڑے سے ہیں. دوسری آیت میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما یفعل اللہ، بطور استفہام، کیا ہے اللہ رب العزت کو، کیا کرے گا اللہ رب العزت اگر تم اس کا شکر ادا کرتے رہو گے. تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، پہلی آیت کے ساتھ اگر اس کا منطبق کریں، جب تک کوئی بھی قوم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرتی رہتی ہے، اللہ رب العزت اس قوم پر کسی قسم کا عذاب نہیں مسلط فرماتا. وہ قوم اللہ رب العزت کے عذاب سے بری رہتی ہے. اور جب قومیں اللہ رب العزت کی ناشکری کرتی گئی تو اللہ رب العزت ان سے وہ نعمتیں دور کرتا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کا کسی قوم سے کسی نعمت کا چھین لینا، یہ بھی ایک طرح سے اس قوم کے لیے ایک عذاب ہی ہے. پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مکہ کے متعلق، وادی مکہ، مفسرین میں سے بہت سارے مفسرین نے اس آیت مبارکہ میں جو اللہ رب العزت نے قریہ لفظ استعمال فرمایا، ایک بستی، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس قریہ سے مراد مکہ کی وادی ہے. اب کیسے اللہ رب العزت ناشکری جب کرتی ہے قومیں، تو مالک کریم اس قوم پر، اس ریاست میں، اس بستی میں بسنے والی قوم پر اللہ رب العزت کی طرف سے کون کون سے عذاب آتے ہیں، اور ان ناشکری کے جرائم کی وجہ سے اس قوم کو کن کن مسائل اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مالک کریم نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ رب العزت نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی ہے، کانت آمنۃ مطمئنۃ، وہ بستی امن اور اطمینان والی تھی. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، امن اور اطمینان کے ساتھ اس بستی کی جو خصوصیت اور اس پر جو اللہ رب العزت نے اپنے انعام اور اکرام یہ فرمایا تھا کہ مالک کریم فرماتا ہے کہ میں ہر طرف سے اس بستی پر، بستی والوں پر رزق کھلم کھلا آتا تھا. یعنی معاشی طور پر وہ بستی مضبوط بستی تھی، معاشی طور پر اس ریاست کو، اس بستی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی والوں نے اللہ رب العزت کی اس نعمت امن، اطمینان اور معاشی مضبوطی کی ناشکری کی. فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ رب العزت نے اس بستی والوں پر خوف اور بھوک کا لباس اللہ رب العزت نے ان بستی والوں پر تان دیا، چکھا دیا. بما کانوا یصنعون، یہ خوف اور بھوک کا جو لباس انہیں پہنایا گیا ہے، یعنی خوف اور بھوک کے اس تکلیف میں وہ جو مسلط ہوئے، مبتلا ہوئے وہ قوم، کس وجہ سے؟ وہ قوم ناشکری کرتی تھی. مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ مکہ کی یہ وادی اس وقت یہ حالت تھی اس کی کہ ہر طرف آس پاس مکہ کے جنگیں تھیں، قتل و غارت تھی، افراتفری تھی، لوٹ کسوٹ کے بازار گرم تھے، لیکن مکہ کی وادی پرامن تھی. کوئی اس وادی میں لڑائی، قتل و غارت، فساد، جھگڑا، دھنگا فساد مکہ میں نہیں ہوتا تھا. لیکن اس اہل مکہ نے نعمت کی ناشکری کی، اور نعمتوں میں سے نعمت کبریٰ، امام الانبیاء علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا انہوں نے اس پر بھی انکار کیا تھا، اس کی بھی ناشکری کی. تو اہل علم فرماتے ہیں اب اہل مکہ کی وادی کو اللہ رب العزت نے بیان کر کے فرمایا ان پر وہ اطمینان، وہ امن، وہ ختم ہو گیا. اور جو معاشی طور پر مکہ والے مضبوط ہوتے تھے، وہ کفران نعمت کی وجہ سے وہ خوف بھی ان پر مسلط ہو گیا. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک معاشی زندگی کا اور دوسرا خوف
یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے کہ جس قوم پر، جس ریاست پر، جس ملک پر کسی دوسرے کا خوف ہو. میں بتاؤں گا کہ آج ہم کیسے خوف میں ہیں، اور ہمیں ماننا پڑتا ہے ہم خوف میں ہیں، اور معاشیت کی تو بات ہی نہیں ہے. ان دونوں چیزوں میں جو اللہ رب العزت نے اس وادی مکہ والوں پر فرمایا، وہ آج ہماری قوم اس میں مبتلا ہے. ایک دور کے اندر ہم جن ریاستوں کو، جن ملکوں کو ہم نے قرض دیا، آج ہم ان کے چرنوں میں بیٹھ کے منتے اور ترجے کرتے ہیں ہمیں کچھ دے دو، وہ آج ہمیں نہیں دیتے. پھر دیکھ لیں کہ بھئی ہم معاشی طور پر کتنے گرے اور کمزور ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس نعمت پاکستان کی ناشکری کی. چھوٹے سے لے کر بڑے تک بحیثیت قوم ہم نے اپنے اس ملک کی ناشکری کی ہے، اور اس کا خمیازہ 77 سالوں میں آدھا تو ہم 71 میں ہمیں پتہ چل گیا. اگر نعمت کی اللہ رب العزت کے شکر ادا کرتے رہتے ہیں، اللہ اس پر یہ کرم فرماتے ہیں تو وہ ریاستیں پھیلتی ہیں، ان میں اضافہ ہوتا ہے، اور لوگ بھی ریاستوں میں اور مملکت میں آتے رہتے ہیں. ہم مدینہ کی وادی سے اسلام کی پہلی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تو ہندوستان تک پہنچی. روم، مصر، شام، دنیا کے سپر پاور طاقتیں قدموں میں گری. یہ وہ شکر کرنے والے لوگ تھے، ایمان پر ڈٹے اور اسلام کو اپنا مطمع نظر بنا کر جن لوگوں نے زندگیاں بسر کی ہیں، وہ جدھر جدھر ان کے چہرے رخ کرتے تھے اپنا، اللہ رب العزت ان کے آگے راستے آسان کر دیتا تھا.